الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اس سے قبل کی تلاوت کردہ آیہ شریفہ کی روشنی میں کچھ عرض کیا جائے. آئیے ہم اور آپ سے مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ رسول کونین سلطان دارین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین امام القبلتین پیارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں اور پڑھیں سبھی حضرات مل کر اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. چونکہ یہ محفل ایصال ثواب ہے، ثواب پہنچانے کی غرض سے یہ محفل منعقد کی گئی ہے، تو اگر آپ کے پاس پہلے ہی سے ایڈوانس ثواب موجود ہے اور مزید ضرورت نہیں ہے تو آپ خاموش رہیں، سننے کا ہی ثواب آپ کو ملے گا. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ کچھ ذکر کرنے کے ساتھ ہمیں ذاکر ہونے کی حیثیت سے بھی ثواب مل جائے، تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر جیسے کلمات اپنی زبان سے ادا کرتے رہیں، تو سننے کا ثواب تو آپ کو ملنا ہی ہے. یہاں ہوگا یہ کہ آموں کے آم اور گٹھلیوں کے دام. تو ذرا ثواب کی نیت سے محبت سے کہیے سبحان اللہ، اور ذرا تڑپ کے کہیے الحمدللہ، اللہ اکبر. ذرا زوردار آواز میں کہو اللہ اکبر. ماشاءاللہ، کافی آپ لوگ سنجیدگی کے ساتھ سن رہے ہیں. اگر اجازت ہو تو میں بھی کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں. بات مدینے کی چل رہی تھی تو پھر مدینے ہی کی بات رہے. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. اگر اچھا تھا تو آپ لوگ محبت کا اظہار کیجئے گا. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا.
ملاحظہ فرمائیں، نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر. آمین کہیے، ذرا محبت سے کہیے آمین. آمین. میں اپنے دم کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ اگر ضرورت سمجھے تو آپ اپنے لیے بھی سمجھ لیجئے گا، اور اگر آپ کو اس میں کوئی گریز ہو تو پھر میں اپنے ہی لیے بول رہا ہوں. نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، نکل جاتا نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر، نکل جاتا ہمارا دم نبی کا نام لے لے کر. فدا ان پر ہماری جان و تن ہوتا تو اچھا تھا، فدا ان پر ہماری جان و تن ہوتا تو اچھا تھا. ذرا کہہ دیجئے آپ لوگ بھی مل کے، فدا ان پر ہماری جان و تن ہوتا تو اچھا تھا، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو. ایک بار سب لوگ کہو تو بہت اچھا لگے گا. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. اور یہ شعر بھی دیکھیں، ہماری زندگی کے 4 دن طیبہ میں کٹ جاتے. آمین. آپ کہہ دیجئے ذرا محبت سے، ہماری زندگی کے 4 دن طیبہ میں کٹ جاتے، ہماری زندگی کے 4 دن طیبہ میں کٹ جاتے. ہماری زندگی کے مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو. ذرا محبت سے کہیے، ذرا محبت سے کہیے، مدینے میں میرا گورو کفن ہوتا تو اچھا تھا، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو. ذرا دل لگا کے کہہ دو یا رسول اللہ. ایسے نہیں، ذرا محبت کے ساتھ اور کڑک آواز میں ذرا بولیے، ایسا لگے کہ واقعی ہاں اغوان پور کے لوگ بول رہے ہیں. محبت سے ذرا کہیے تڑپ کے، سبحان اللہ، الحمدللہ. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. اور پس مردن عزیزوں اقربا جب چھوڑ جائیں گے. مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ یہ جو اپنے کہلانے والے ہیں نا، سلے سلائے کپڑے بھی اتار لیتے ہیں، چادروں میں لپیٹ دیتے ہیں، بغیر سلے کپڑے ایسے لپیٹ کر اور چارپائی پر لٹا کے اپنے کاندھوں پہ اٹھا کے یہ اپنے کہلانے والے سوئے قبرستان پہنچا دیتے ہیں. اپنے ہاتھوں سے یہ اپنے لوگ ہمیں قبر میں اتارتے، تختے لگا دیتے ہیں. یہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں سب. اپنائیت دیکھو ذرا، یہ اپنے لوگ قبر میں اتار کر تختے لگا کر اور اس تنگ تاریک کوٹری میں
اوپر سے مٹی ڈال کر فاتحہ پڑھ کے چلے آتے ہیں، واپس جا کے کوئی خیریت تک نہیں پوچھتا کہ کس حال میں ہے۔ یہ اپنے کہلانے والے کوئی ساتھ میں نہیں جاتے۔ باپ کہتا ہے کہ میرا بیٹا ہے، بیٹا کہتا ہے یہ میرا باپ ہے، چچا کہتا ہے میرا بھتیجا، بھتیجا کہتا ہے میرا چچا، ماموں کہتا ہے یہ میرا بھانجا ہے، بھانجا کہتا ہے میرا ماموں ہے۔ مگر دوستان محترم، یہ اپنے کہلانے والے لوگ اپنائیت کا یہ حق نبھاتے ہیں کہ اپنے ہونے کے باوجود بھی ہمیں تنگ و تاریک قبر میں چھوڑ کر اکیلے آ جاتے ہیں۔ اپنے کہلانے والوں کا رشتہ جب تک اس پنجرے کے اندر، جسم کے پنجرے کے اندر جب تک روح باقی رہتی ہے، اس وقت تک تو رشتہ قائم رکھتے ہیں، اس کے بعد منہ پھیر کر چلے آتے ہیں، خیریت تک نہیں پوچھتے۔ ایک ماں جس کی ماں کی ممتا کا عالم یہ ہے کہ بچے کے کانٹا لگ جائے تو چیخ ماں کی نکل جاتی ہے، درد ہو تو احساس ماں کو ہوتا ہے، وہ ماں کی ممتا بھی گھر کی باؤنڈری کے اندر، گھر کے دروازے پر سر پٹک پٹک کر دم توڑ دیتی ہے۔ وہ بیوی جس نے شریک حیات ہونے کا خطاب حاصل کیا ہے، حیات کی ڈوری جیسے ہی ٹوٹتی ہے، وہ بیوی بھی گھر کی چہار دیواری کے اندر مقید ہو کر رہ جاتی ہے۔ نہ بیوی ساتھ جاتی ہے، نہ ماں ساتھ جاتی ہے، نہ بھائی بھتیجے بھانجے ساتھ جاتے ہیں، اس قبر کی کوٹری میں کوئی ساتھ نہیں جاتا۔ مگر دوستو یاد کرو، جہاں سب ساتھ چھوڑ دیتے ہو، اس کالی کوٹری میں بھی اگر کوئی ساتھ نبھاتا ہے، کوئی حامی بن کے آتا ہے، کوئی مونس اور غمخوار ہوتا ہے، کوئی مددگار اگر ہوتا ہے، تو کوئی اور ذات نہیں، وہ آمنہ کا لال ہوتا ہے، بے شک سبحان اللہ، وہ محبوب رب ذوالجلال ہوتا ہے، وہ بے نظیر و بے مثال نبی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تمام حیات طیبہ ہمیں یاد کرتے رہے، قبر میں جاتے وقت ہمیں یاد کیا، غفاؤں میں یاد کیا، غاروں میں یاد کیا، پہاڑوں میں یاد کیا، میدانوں میں یاد کیا، مکانوں میں یاد کیا، بیابانوں میں یاد کیا، میاں گھر کے اندر یاد کیا، غار میں یاد کیا، مزار میں بھی یاد کیا۔ وہ پیغمبر ہمیں وہاں بھی تنہا نہیں چھوڑتا، قبر میں بھی سرکار تشریف لے آتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ، بے شک۔ اور سرکار جب تشریف لاتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ آقا کریم کی طرف اشارہ کر کے پوچھا جاتا ہے دنیا میں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، کیا کہتا تھا، اب نہیں، اب تو کہنے ہی لگے گا یہ میرے آقا ہیں، میرے ملجا ہے، میرے ماں ہے، اب تو دیکھ کے کہنے ہی لگے گا۔ پوچھا یہ جائے گا دنیا میں کیا کہتا تھا۔ اب دنیا میں جیسا نظریہ، جیسے خیالات، جیسے عقائد، جیسی بولی رہی ہوگی وہی قبر میں بولے گا۔ اس لیے خیریت اسی میں ہے کہ دنیا میں اپنے آقا سے محبتوں کے رشتے جوڑ لو، آقا کریم کا عشق اپنے سینوں میں بسا لو، محبت رسول کی شمع اپنے دلوں کے اندر جلا لو۔ یہی وہ شمع ہے جو اندھیری رات میں، اندھیری کوٹری میں، قبر کی تاریکی میں روشنی کا کام کرے گی۔ یہی وہ عشق کا چراغ ہے جو قبر کی تاریکی کو دور کرنے میں کام آئے گا۔ اس لیے کسی عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے۔ عزیزان محترم، عرض کر رہا تھا مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو۔ اچھا، اب تو ماشاءاللہ چائے بھی نوش کر لی ہے آپ نے، تو ذرا گرمی آ جانا چاہیے، محبت سے ذرا بولو۔ میں چاہتا ہوں، میرا مزاج الگ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ پبلک بھی اگر تھوڑا شریک ہو جائے پڑھنے سننے میں تو اور لطف آنے لگتا ہے۔ ذرا مل کے میرے ساتھ مل کے پڑھو تو نا، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو۔ ماشاءاللہ اچھا لگنے لگا نا، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو
پس مردن عزیزوں اقربا جب چھوڑ جائیں گے، پس مردن مرنے کے بعد قبر میں جب عزیز و اقربا چھوڑ جائیں گے تو پھر کیا ارادہ ہے، ذرا تمنا دیکھیے. پس مردن عزیز و اقربا جب چھوڑ جائیں گے، پس مردن عزیز و جب چھوڑ جائیں گے، پس مردن عزیز و اقربا جب چھوڑ جائیں گے، میری تربت میں وہ جلوہ فگن ہوتا تو اچھا تھا، میری تربت میں وہ جلوہ فگن رہتا تو اچھا تھا، مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو. ماشاءاللہ پیچھے سے بھی تھوڑا سا آواز آ جائے. وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا. نبی سے پیار ہے نا، نبی سے پیار ہے، ذرا محبت سے کہیے نبی سے پیار ہے، اور نبی کے یاروں سے پیار ہے نا، سے بھی پیار ہے اور ہونا بھی چاہیے. ہم نبی سے بھی پیار کرتے ہیں، بس تھوڑا جلدی نپٹا دو، بس یہیں رکھ دو جلدی سے، اب ادھر آ جاؤ آپ. ہم نبی سے بھی پیار کرتے ہیں اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتے ہیں. ہاں، اور کرنا بھی چاہیے، کیونکہ سرکار نے فرمایا نا جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا وہی جنت میں جائے گا. جنت میں وہی جائے گا جو نبی سے پیار کرے گا اور نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرے، جو نبی کے طریقے کو اپنائے اور نبی کے صحابہ کے طریقے کو بھی اپنائے، وہی جنتی ہوگا، وہی جنت کا حقدار ہوگا. مگر آج کیا ہے، ہم پوچھیں کہ صدیق اکبر سے پیار کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. عمر فاروق کو چاہتے ہو؟ ہاں چاہتے ہیں. عثمان غنی سے لگاؤ رکھتے ہو؟ ہاں رکھتے ہیں. مولا علی سے محبت کرتے ہو؟ ہاں کرتے ہیں. حضرت بلال حبشی سے پیار ہے؟ ہاں ہے. حضرت صہیب رومی سے محبت ہے؟ حضرت سلمان فارسی سے محبت ہے؟ ہاں ہے. حضرت بلال حبشی سے محبت ہے تو دعویٰ یہی ہوگا ہاں ہے. حضرت ابو ذر غفاری سے محبت ہے تو آواز آئے گی ہاں ہے. حضرت ابو دردہ سے محبت ہے تو کہیں گے ہاں ہے. حضرت ابو ہریرہ سے محبت ہے تو جواب ملے گا ہاں ہے. حضرت خباب سے محبت ہے کہیں گے ہاں ہے. عبد الرحمن بن عوف سے محبت ہے کہیں گے ہاں ہے. حضرت ابو دردہ سے محبت ہے تو آواز آئے گی ہاں ہے. مگر میرے دوست سعد بن وقاص سے محبت ہے کہیں گے ہاں ہے. حضرت ابو عمرو سے محبت ہے کہیں گے ہاں ہے. حضرت ابو العاص سے محبت ہے کہیں گے ہاں ہے. حضرت مصعب بن عمیر سے محبت ہے کہیں گے ہاں ہے. حضرت حنظلہ سے محبت ہے کہیں گے ہاں ہے. میں صحابہ کے نام گناتا چلا جاؤں، آواز کیا آئے گی؟ محبت ہے. کیا کہیں گے؟ زور سے ذرا کیا کہیں گے؟ محبت ہے. کسی بھی مسلمان سے پوچھو تو جواب کیا ملے گا؟ محبت ہے. ایک طرف تو یہ ہماری زبان کہہ رہی محبت ہے. اب ذرا ایک مرتبہ میرا یہ شعر سن لو اور اس کے بعد فیصلہ کر کے بتانا کیا اس محبت میں کچھ سچائی ہے بھی یا نہیں. مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا. صحابہ کے فدائی ہم زمانے میں کہلاتے، کہتے ہیں نا محبت کرتے ہیں ہم فدا ہوتے ہیں. صحابہ کے فدائی، صحابہ کے فدائی ہم زمانے میں کہلاتے. صحابہ کے فدائی، صحابہ کے فدائی ہم زمانے میں کہلاتے. صحابہ کے فدائی ہم زمانے میں کہلاتے. صحابہ کی طرح اپنا چلن ہوتا تو اچھا تھا.
सहाबा की तरह अपना चलन। होता तो अच्छा। समझ रहे हैं तो इशारों की जबान में समझिए। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। हाथ फेर के जरा देख लीजिएगा और उसके बाद बताइएगा ना। कहते हो सहाबा से प्यार है, मोहब्बत करते हैं, जरा सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा। हंसिए मत, जरा कहिए, मोहब्बत से कहिए। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। सहाबा के फिदाई हम जमाने में कहलाते। सहाबा की तरह ये पैरहन, सहाबा की तरह ये पैरहन समझते ना, लिबास को कहते हैं, लिबास को। अब हम अपने लिबासों पर भी जरा नजर डालेंगे और उसके बाद फिर कहेंगे सहाबा से, सहाबा के फिदाई हम जमाने में कहलाते। सहाबा की तरह अपना चलन होता तो अच्छा था। सहाबा की तरह यह पैरहन होता तो अच्छा था। सहाबा की तरह ये पैरहन होता तो अच्छा। एक बार कह दो सब लोग, मोहब्बत से कह दो। सहाबा की तरह ये पैरहन होता तो अच्छा था। और आखिरी शेर पेश करना। जरा मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। पुत्तन भाई के इसाले सवाब की नियत से तड़प कर कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। एक बार आप सुभान अल्लाह कहते हैं तो 90 नेकियां मिलती हैं। जी बेशक। और 90 नेकियां कितने लोग हैं यहाँ पर, सब लोग इकट्ठे करें 90 एक बार में ढेर लग जाएगा, बहुत सारी हो जाएंगी ना। तो आप ये चाहते हो ना कि आज पुत्तन भाई के नाम अमाल में ढेर सारी नेकियां पहुंच जाएं, सभी लोग चाहते हैं ना। तो जरा कहने की जरूरत मत आना चाहिए, खुद ब खुद इस नियत से कि ढेर सारी नेकियां इकट्ठी हो जाएं और मोहब्बत का इजहार करते रहिए। क्योंकि आज ये हम लोगों ने महफिल जो सजाई है इसका मकसद ही ईसाले सवाब है। तो जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। और अगर ज्यादा जाड़ा ना लग रहा हो तो हाथ उठा के एक बार बोल दो या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सब लोग ताजा दम है और क्यों ना दम हो, रसूलुल्लाह के दीवाने कभी मौसम से मुतासिर नहीं होते। ये है दामन, ये है गिरेबा, आओ कोई काम करे, मौसम का मुंह तकते रहना काम नहीं दीवानों का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। और मक्ता पेश कर रहा हूं, जरा मोहब्बतों के साथ समाज फरमा लें। नबी की बारगाहे नाज में मकबूल ऐ हाशिम, नबी की बारगाहे नाज में मकबूल ऐ हाशिम। नबी की बारगाहे, नबी की बारगाहे नाज में मकबूल ऐ हाशिम। नबी की बारगाहे नाज में मकबूल ऐ हाशिम। मेरी नाते मेरा तर्ज़े सुखन होता तो अच्छा था। मेरी नाते मेरी बातें, मेरी नाते मेरी बातें, मेरी नाते मेरा तर्ज़े सुखन होता तो अच्छा था। वह मदीना काश अपना भी वतन होता तो मदीना काश अपना भी वतन होता तो अच्छा था। वही गुलजार अपना भी चमन होता तो अच्छा था। निकल जाता हमारा दम नबी का नाम ले लेकर, निकल जाता
فداؤل پر ہماری جان و تن ہوتا تو اچھا تھا، فداؤل پر ہماری جان و تن ہوتا تو مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا۔ محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا، وہی گلزار اپنا بھی چمن ہوتا تو اچھا تھا۔ صحابہ کے فدائی غم زمانے میں کہلاتے، صحابہ کے فدائی غم زمانے میں کہلاتے، صحابہ کی طرح اپنا چلن ہوتا تو اچھا تھا، صحابہ کی طرح اپنا چلن ہوتا تو اچھا تھا۔ مدینہ کاش اپنا بھی وطن ہوتا تو اچھا تھا۔ جھوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔